السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، ہم زہر کا ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے آج پڑھنا ہے افیون اور سنکھیا۔ افیون کیا ہے؟ افیون جو ہے وہ ایک نشہ آور دوائی ہے۔ یہ مارفیا، کوڈین، پیکٹین جیسے مختلف عناصر کا مرکب ہے۔ افیون جو ہے وہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پوست کے پودے، جو پوست کا پودا ہے اس کے رس سے حاصل کی جاتی ہے، اس کے جوس سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کا جو اعصابی نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام انہضام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور متاثرہ شخص کو بہت شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ افیون کی وجہ سے جو نظام تنفس ہے اس کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ متاثرہ فرد کی جو نبض ہے وہ بہت تیز چلتی ہے اور وہ عموماً غنودگی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بھوک کم لگتی ہے اور صحیح طرح سے نیند نہیں آتی۔ افیون کے بہت زیادہ استعمال سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور اس سے جسمانی کمزوری اور خون کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے متاثر ہے، وہ افیون کی وجہ سے وہ متاثر ہے اور اس نے افیون کھا لیا جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اس کو فوراً سے ہم نے طبی امداد کیا دینی ہے کہ اس کو سونے نہ دیا جائے یا پھر اسے قے کروائی جائے تاکہ زہر باہر نکل جائے۔ اس کے علاوہ اس کو انڈے کی سفیدی یا دودھ میں گھی ملا کر پلایا جائے، کہ دودھ میں انڈے کی سفیدی یا دودھ میں گھی ملا کر پلایا جائے، اور ہوش میں لانے کے لیے اس کے سر اور گردن پر پٹیاں رکھی جائیں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس متاثرہ شخص کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے جائیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ یہ تو تھا افیون کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سنکھیا۔ سنکھیا کیا ہوتا ہے، کس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے؟ یہ سفید پتھر کی شکل میں ملتا ہے، اس لیے اسے سفید پتھر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ٹکڑوں کی صورت میں، پیسز کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ جراثیم کش ادویات میں استعمال ہوتا ہے، جانوروں کی کھال کو محفوظ کرنے، اس کے علاوہ رنگ روغن وغیرہ بنانے کے بھی یہ کام آتا ہے، اور اس کو بھی لوگ نشہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سنکھیا جو بھی شخص کھا لیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا منہ، حلق اور معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ متاثرہ فرد کو پہلے متلی، پھر خون کی قے اور پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نصف گھنٹہ کے بعد پیٹ میں سوزش ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پسینہ زیادہ خارج ہونے لگتا ہے۔ طبیعت نٹھال ہو جاتی ہے اور غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ متاثرہ فرد جو ہے اس کی نبض سست ہو جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ متاثرہ فرد کو بہت شدید پیاس محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو تھی وہ علامات یا اثرات جو سنکھیا کھانے سے متاثرہ شخص کو ظاہر ہوتے ہیں اثرات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ طبی امداد فوری جو ہوتی ہے وہ کیا کرنی ہے، ہم نے وہ کیا دینی ہے؟ فوراً سے اس کو قے کروائیں تاکہ زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ متاثرہ فرد کو گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں، اور اس کے جب پیٹ بھر جائے اس کا تو پھر اس کو قے کروائیں تاکہ وہ زہر سارا باہر نکل آئے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے کہ انڈے کی سفیدی اور گھی پلایا جائے دودھ میں ڈال کر، تاکہ انتڑیوں کی سوزش اور جلن سے بچا جا سکے۔ متاثرہ فرد کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے، اور گرم پانی کی بوتل اس کے پاؤں کو لگائیں گرم رکھنے کے لیے تاکہ اس کا جسم گرم رہے۔ تو یہ تو تھے ہمارا افیون اور سنکھیا۔ اب ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔